مطابق ہی اس کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ابتدا میں فرمایا کہ اس بات پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس کی تقسیم اللہ نے جس طرح بھی رکھی ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو جو اللہ حکم دے دے، جس طرح اللہ حکم ارشاد فرما دے، اسی طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار نے ایک جنگ کے لیے تیاری شروع کی، اور اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ سارے اہل مکہ کا مال تجارت شام میں جایا کرتا تھا، اور جب شام میں جاتا تو جب وہ قافلہ واپس آتا تو سارے مکہ والوں کا مال اس کے اندر موجود ہوتا، اور اس مال سے جو منافع ہوتا تو سارے مکہ والوں کو وہ نفع تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور اس قافلے کے جو سالار تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے ابو سفیان، جو اس وقت تک کبھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو وہ قافلہ جب شام سے واپس آ رہا تھا تو ان کو یہ لگا کہ مسلمان، کیونکہ اس قافلے نے مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرنا تھا، تو ان کو کسی نے خبر پہنچائی کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، جب یہ قافلہ مدینے کے پاس سے گزرے گا تو یہ قافلہ روک لیں گے اور سارا مال مسلمان لے لیں گے۔ تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے مکہ میں خبر بھیجی کہ تم سب مکہ والوں کا مال اس قافلے میں موجود ہے، اگر تم نے اپنا مال بچانا ہے نا تو تم سارے جمع ہو کر آؤ اور اپنے مال کو بچا لو، نہیں تو مسلمان تمہارا سارا مال لے لیں۔ جب مکہ والوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سارے سردار وہاں پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا سارا مال اگر مسلمان لے لیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی چیز بچے گی نہیں، لہذا سارے جو قبیلے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور اپنے اس قافلے کو بچا لیں۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم سارے جمع ہوں گے اور جمع ہو کر ہم مدینہ کی طرف جاتے ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں چند سو، تو ہم ان سے جنگ کر کے نا یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ مکہ سے نکلے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے اندر بڑا غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت اتنا ہے، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، کھانے کا سامان بھی ہے، اور مسلمان تو غریب سے ہیں اور ہیں بھی تھوڑے سے، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ کوئی دنیاوی مال ہے۔ تو وہ بڑا غرور اور تکبر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا اور مسلمانوں کو پتہ لگا نا، تو مسلمانوں جب صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو بعض مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جو ابو سفیان کا قافلہ ہے نا، جس کے اندر فوج نہیں ہے اور صرف مال تجارت ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارے جو یہ معاملات ہیں مالی یہ درست ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم دوسرے قافلے کی طرف جائیں، لیکن اللہ کی یہ حکم تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہی حق اور باطل کو واضح کر دے اور ہمیشہ کے لیے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے روب کو بٹھا دے۔ تو اللہ کا جب حکم آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس قافلے کی طرف نہیں جانا، آپ نے جانا ہے ان مشرکوں سے لڑنے کے لیے کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں جنگ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابہ تھے، وہ مدینہ سے نکلے۔ جب مدینہ سے نکلے تو بدر کے مقام کے اوپر مدینہ سے چند فاصلے پر ایک مقام ہے، مقام بدر، وہاں پر آ کے جب مسلمان پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے اور کفار یہاں پر جب آئیں گے تو یہاں پر جنگ ہوگی۔ اب جب کفار وہاں پر پہنچے
تو وہ ان کی تعداد مسلمانوں سے 2-3 گنا زیادہ تھی. جب مسلمانوں نے یہ دیکھا نا تو یہ ایک انسانی سوچ کا تقاضا ہے کہ ایک طرف ایک بندہ ہو، اس کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے مال بھی نہ ہو، اور دوسری طرف اس کے مقابلے پر 3 افراد ہوں اور وہ بھی اسلحے سے لیس ہوں، مال و دولت بھی ہو. تو مسلمان جو تھے نا، جب انہوں نے یہ دیکھا نا منظر، تو وہ بعض مسلمان گھبرا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بدر کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ 313 جو مسلمان ہیں، اگر آج یہ اس دنیا میں موجود نہ رہے اور آج ان کو شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہ رہے گا. جب آپ نے اپنے خیمے کے اندر یہ دعا فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا. اور جب دعا کو قبول فرمایا تو اللہ نے بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اندر فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس جنگ میں آپ کو فتح عطا فرما کر ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کا فیصلہ فرما دے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت آئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بشارت نازل فرمائی تو اس کے ساتھ ہی جو 313 مسلمان تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکون کو نازل فرمایا. ان کو ایسی اونگ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں ایک دنیاوی انسان ہونے کے ناطے خوف تھا نا کہ ہمارے سامنے اتنی بڑی فوج ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ خوف اتار دیا اور مسلمانوں کے دلوں کے اوپر سکون کو نازل فرما دیا. بالکل پرسکون ہو گئے مسلمان، اطمینان ہو گیا. اور اسی جنگ کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود یہ محسوس کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے فرشتے اس جنگ کے اندر آئے، اور جب ہم کسی کافر کی طرف جاتے تھے تو بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ کافر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہ پہلے قتل ہو جایا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کا اثر تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ لڑیں، اور اس جنگ کے اندر جہاں پر مسلمانوں کو اللہ نے سکون عطا فرمایا، کافروں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب دبدبا پیدا کر دیا کہ 313 مسلمان اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ایمان کی جو دولت تھی نا اس کا رعب کافروں پر اتنا ڈال دیا کہ وہ ڈر گئے. اور جب ڈرے تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بہت سے کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے اس جنگ کے اندر وہ جہنم میں واصل ہوئے. اور جب وہ مر گئے تو پھر اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح جب عطا فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس سے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ہاتھ میں آیا اس کی تقسیم کے بارے میں جو احکام تھے وہ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں. اور یہ وہ احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال بھی مسلمانوں کو جنگ میں حاصل ہو اس کا ایک حصہ اللہ، اس کے رسول اور قرابت داروں کے لیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کا حصہ ہے. اور باقی جو مال ہے وہ تمام مسلمانوں کے اندر جنہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا ہوتا ہے ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال کے احکام کو نازل کرنے کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ جب مسلمان ان کے دین کے بارے میں معاملات آ جائیں، جب شریعت اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس یا اسلام کی بقا کا مسئلہ ہو تو پھر اہل ایمان اور مومن کبھی بھی جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ نہ ہو کہ اسلام پر مشکل وقت آ جائے، شریعت اسلامیہ ناموس رسالت پر مشکل وقت آئے جب، تو مسلمان اپنی پیٹھ پھیر لیں اور بیٹھے رہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاص طور پر یہ حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو جنگ میں اس طرح ثابت قدم رہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ جب اس یقین کے ساتھ تم کافروں کے مقابل آؤ گے، اللہ کی مدد تمہیں ہمیشہ پہنچے گی۔ جب اس طرح تم خالص ایمان کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں آؤ گے، تو جب بھی تمہارے دین کا مسئلہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کا مسئلہ ہو، تو مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہو اور سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے، کبھی بھی ان سے پیٹھ نہ پھیرے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے احکام اللہ تعالیٰ نے اس جو جنگ بدر تھی اس کے حوالے سے نازل فرمائے کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے جو مدد عطا فرمائی تھی یہ اللہ کا خاص فضل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمان اسی طرح ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر جنگ کے اندر فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو دوسرے لوگوں سے زیادہ بلند کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان گھر میں بیٹھے رہیں اور گھر میں بیٹھ کر آرام سے زندگی گزارے، اور جو اللہ کے لیے اپنا مال قربان کریں، اپنی جانوں کو قربان کریں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اسی کے ساتھ ملحقہ سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جو مکی دور جو تھا اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے کے چند واقعات اور فتح مکہ کے پہلے کے بھی واقعات اور ہجرت سے پہلے کے بھی چند واقعات بیان فرمائے ہیں، اور بڑے سخت احکام اس کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مشرکین قبائل کے معاہدے تھے کہ وہ جب جنگ ہوگی مشرکین کے ساتھ تو وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ صلح رکھیں گے، لیکن انہوں نے اس صلح کے معاہدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے اندر ان سے جہاد کا حکم اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا ہے، تو پھر اے مسلمانوں تم پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ تم بھی اس صلح نامے کے اوپر قائم رہو، بلکہ جب ان سے تمہارا سامنا ہو تو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، اور جہاں پر وہ لوگ تمہیں ملے جنہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، جنہوں نے عہد کو توڑا، ان کے ساتھ جہاد بھی کرو، اور اللہ کے راستے کے اندر لڑتے ہوئے ان کو قتل کر دو، تم پر اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو پورا نہیں کرتے، یہ ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت احکام نازل فرمائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے کی چند معاملات کو بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہجرت کا جو واقعہ تھا اس کو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب ہجرت کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی اس کے اندر ذکر فرمایا کہ جب آپ غار میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق جو تھے وہ بڑے اس بات سے ملال میں تھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی کافر یا تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی نقل کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ پھر جو غزوہ حنین تھا اس کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ جب غزوہ حنین کے اندر مسلمان جب کافروں کے مقابلے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح جب عطا فرمائی، اس فتح کے بعد جب مسلمان مال غنیمت کو لے رہے تھے تو پھر اسی طرح ہوا جس طرح جنگ احد کے اندر ہوا تھا کہ انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے مسلمانوں کو آواز دی، وہی مسلمان جمع ہوئے، دوبارہ سے لڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فتح عطا فرمائی۔ اور اللہ نے یہاں خاص طور پر ایک تذکرہ فرمایا کہ جو مسلمان جنہوں نے یہ غفلت برتی تھی کہ انہوں نے مال غنیمت کو جمع کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے جب وہ واپس آئے تو لڑے، اس لڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا، لہذا کوئی شخص بھی ان پر اس بات کے لیے انگلی نہ اٹھائے کہ وہ جنگ کے اندر پیچھے ہٹ گئے اور دوبارہ واپس آئے، بلکہ جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے تو پھر کوئی اور مسلمان ہو یا کوئی اور شخص ہو وہ ان پر انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ اللہ کا یہ معاملہ ہے اور مسلمانوں کا، صحابہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا تو پھر ان پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھے زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اسلامی نظامی معیشت کا بڑا ایک اہم جز ہے، اور اس کو نکالنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان اس کو نہ نکالے اس کا مال پاک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالے گا تو پھر اس کا مال بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو ان لوگوں کا حصہ جن کا اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ایک قسم کا اس کے مال کے اندر جمع رہتا ہے، اور جب کسی اور کا حق آپ کے مال کے اندر جمع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مال پاک اور صاف نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے مال کو پاک اس طرح کریں کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو ادا کریں، تاکہ آپ کا باقی کا سارا مال بھی پاک ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ کون ہیں۔ معاشرے کے اندر جو مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان میں فقراء بھی ہیں، ان میں مساکین بھی ہیں، ان کے اندر، ان کے مصارف کے اندر وہ قرض خواہ جنہوں نے قرض لیا ہوتا ہے اور اپنے مال سے وہ قرض نہیں دے سکتے، ان کا حق بھی ہے۔ تو یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بیان فرمائے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ اپنے مالوں میں سے ادا کرو تاکہ تمہارے مالوں کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق ہیں وہ اور کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ تمہیں اچھائی سے روکیں گے اور برائی کی طرف حکم کریں گے، اور جب تک تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو تب تک وہ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی منافقین اور مشرکین اور جو کافر ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے اللہ کے رستے سے۔ تمہارے دوست صرف اور صرف مومن لوگ ہیں، وہ مومن لوگ کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ مومن لوگ تمہارے دوست ہیں۔ لہذا تم ان کی صحبت کو اختیار کرو، کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اور یہی وہ مومن ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے جو انعامات ہیں وہ تو عطا فرمائے گا ہی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جس میں یہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ لہذا کبھی بھی
جو کفار و مشرکین ہیں یا جو بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو آپ کے دین کا دشمن ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم نہ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ پر بھی یہ اثر پڑ سکتا ہے کہ آپ بھی برے اعمال کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنا دوست بنانا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو رکھنا ہے وقت گزارنے کے لیے تو وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، تاکہ اس کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ لہذا جب بھی اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہو اور جب کفار اور مشرکین آپ کے سامنے جنگ کے میدان میں آ جائیں تو اے مسلمانوں کبھی بھی اپنی پیٹھ نہ پھیرنا، اور جس شخص نے میدان جنگ کے اندر پیٹھ پھیر لی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نافرمان ہو گیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ لہذا مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ جب بھی میدان جنگ میں جائیں تو پھر ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کریں، اور ہمیشہ جب وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے تو اللہ کی مدد کو ہر دفعہ اپنے ساتھ پائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے مسلمان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اگر تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو فتح اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه